اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے کچھ دوستوں کے سوال آئے ہیں کہ سوالات تھے کہ آپ نے بار بار جو ہے ایک کتاب کا ذکر اپنے ویڈیوز کے اندر اپنے بیانات کے اندر کرتے ہیں، مفتاح السلوک۔ تو یہ مفتاح السلوک جو ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ یہ کتاب مارکیٹ کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ ہم اس کتاب کو خریدنے کے لیے مختلف بک شاپ پر گئے ہیں، مختلف بازاروں کے اندر، اردو بازار کے اندر پتہ کیا ہے، تو یہ مفتاح السلوک نام کی کتاب جو ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں ملتی۔ تو میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آج ہم اس مفتاح السلوک کے اوپر آپ کو بتائیں کہ یہ اصل میں مفتاح السلوک ہے کیا، اور یہ کہاں سے ملتی ہے، اور اس کتاب کی خاصیت کیا ہے۔ تو سامعین اکرام، تصوف کے موضوع پر بے شمار کتب جو ہے مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، مختلف چیزیں کتب کی صورت میں آپ کو تصوف کے حوالے سے مل جائیں گی۔ حضور داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سارے مشائخ کرام ان کے نام سے منسوب کتب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر تصوف کے حوالے سے موجود ہے۔ لیکن مفتاح السلوک کتاب جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عام مارکیٹ کے اندر نہ ملے، کیونکہ یہ کتاب حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک آپ کی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تصوف کے جس موضوع پر بھی آپ بات کرنا چاہیں گے یا جس موضوع پر آپ قلم اٹھائیں گے یا ریسرچ کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہ کامل رہنمائی کرے گی۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ مفتاح السلوک ہے، اور اس کے مصنف جو ہیں حضور شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک۔ یہ کتاب جو ہے یہ بہت وزنی کتاب ہے، کمزور صوفی تو اس کو اٹھا ہی نہیں سکتا۔ یہ 17 سے 18 ابواب پر یہ مشتمل ہے، اور اس کے اندر تصوف کے تمام موضوعات کو جو ہے وہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ اس کی ایک جلد ہے، یہ جلد اول ہے، یہ 10 جلدوں پر ہے، لیکن اس وقت باقی جلدیں جو ہیں وہ ابھی پروسیس میں ہیں، اور یہ ایک جلد جو ہے یہ مکمل ہو کر یہ چھپ کر جو ہے یہ آ چکی ہے۔ اور یہ سالکین تصوف کے جو متلاشی ہیں، جو تصوف کے اوپر مطالعہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جو لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ہمارے مرکز سے جو ہے، جو کہ حضور قبلہ شاہ صاحب مبارک کا آستانہ ہے اورنگی ٹاؤن کراچی کے اندر، جو کہ آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ اور مع جامع امام ربانی مجدد الثانی فقیر کالونی اورنگی ٹاؤن جو ہے وہاں کے مکتبے سے یہ مل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کتاب کو آن لائن منگانا چاہے تو بھی وہ ٹیلی فون نمبر جو ہے آپ کے جو اس کے اوپر سکرین کے اوپر چل رہا ہے، یہ فون نمبر پر بھی آپ اس کتاب کو منگا سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اصل میں اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جہاں پہ تصوف کی علم باطن کی بات کی گئی ہے، وہاں پہ شریعت اور سنت اس کے لزوم جو ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور سالک کی تصوف کی تربیت، طریقت کی تربیت، روحانی تربیت جو ہے وہ کرتے کرتے سب سے زیادہ جو حضور سیدی و مرشدی حضور شاہ صاحب مبارک نے جو زور دیا ہے وہ عقائد کی اصلاح پر ہے۔ یعنی صوفی کو یہ سالک کو ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ اس کو تصوف اور طریقت کے رموز تو بتا دیے، لیکن اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ جہاں پہ تصوف اور طریقت کے رموز بتائے گئے، وہاں اس تصوف کی جو حدود اور قیود مقید کی گئی ہیں ان کو بھی شریعت مطہرہ کے تابع رکھا گیا ہے، شریعت سے بہر نہیں ہے۔ اس کے اندر بدعات، خرافات جو کہ آج تصوف کے نام پر ہو رہی ہیں، یہ کتاب اس سے پاک ہے۔ اس کے اندر خرافات اور بدعات اور جو رسمی رواجی صوفی مختلف خرافات کے اندر وہ اس وقت تصوف کو لے کر شریعت کے باغی قسم کے صوفی جو ہے آج معاشرے کے اندر تصوف کے نام پر وہ ایک دکانداری چمکا رہے ہیں،
شاہ صاحب مبارک نے اس تصوف کا جو حقیقی چہرہ ہے، جو مشائخ کبار سے تسلسل کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوا ہے، اس کو آپ نے سنت اور شریعت اور عقائد اہل سنت و جماعت اور اکابرین کے جو صحیح العقیدہ مشائخ کبار ہیں جن کی تعلیمات جو ہے وہ ہمارے تک پہنچی ہے، اس کے مطابق آپ نے اس کتاب کو جو ہے وہ تحریر فرمایا ہے۔ تو سامعین اکرام، اس کتاب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ تصوف کے طریقت کے جس موضوع پر بھی اگر آپ کو مواد ضرورت ہوگا تو یعنی تصوف کی تعریف سے لے کر، لفظ تصوف سے لے کر اور تمام سلاسل کے اسباق، ان کا طریقہ کار، مراقبات اور تصوف کی جو ابتدا ہے، تصوف قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر، تصوف کے اندر جو کیفیات ہیں، روحانی منازل ہیں، لطیف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تصوف کی منازل کو کیسے طے کیا جاتا ہے، مراقبات کیسے کیے جاتے ہیں، مرید اور مرشد کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، آداب شیخ کیا ہے، مرید کے آداب کیا ہے، بیعت کا مقصد کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر اور عقائد اہل سنت کی روشنی کے اندر حضور شاہ صاحب مبارک نے اس کتاب کے اندر لکھ دیے ہیں۔ اس کے تقریباً 17 کے قریب ابواب آپ نے جو ہے وہ قائم فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے اندر جو قبلہ شاہ صاحب مبارک نے جو فہرست مفتاح السلوک کی ہے، اس کے میں آپ کے سامنے کچھ چند چیزیں رکھوں گا کہ آپ نے کس کس موضوع کو اس کتاب کے اندر زیر بحث لایا ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کے اندر تصوف کی تعریف ہے، لفظ تصوف کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اصل تصوف کیا ہے، نفس اور اس کی اقسام کیا ہے، اور تصوف کی اہمیت اور فرضیت قرآن پاک کی روشنی میں کہ تصوف کیوں ضروری ہے، یہ بھی آپ نے اسی کتاب کے اندر حدیث سے تصوف کا ثبوت آپ اس میں لائے ہیں، اور تصوف کے متعلق علماء بزرگان دین کی آراء کیا ہے، تصوف کے متعلق اکابرین کے اقوال کیا ہے، قلب کیا ہے، لطیف کی وضاحت آپ نے اس میں فرمائی ہے، علم باطن اور علم تصوف کا حصول فرض عین ہے، اس کے اوپر آپ نے ایک پورا باب باندھا ہے اور اس کے اوپر دلائل قائم فرمائے ہیں۔ دل کا تصفیہ اور تہذیب نفس اہم ترین فرض عین ہے، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور علماء کے قول سے آپ نے اس موضوع پر بات فرمائی ہے۔ اور باب دوم کے اندر تصوف کا علمی طریقہ، صحبت شیخ، فضیلت علم، علم کی اقسام، مجاہدہ و تزکیہ، یہ آپ نے بیان فرمائے۔ پھر ذکر اور اس کی اہمیت، کتاب و سنت سے ذکر کے دلائل، ذکر کی فضیلت میں علماء کرام کے اقوال، ذکر کی اقسام، جہری اور خفی ذکر، ذکر بالجہر کی فضیلت، انفرادی اور اجتماعی ذکر، اجتماعی ذکر بالجہر کے آداب، یعنی اس کے اوپر آپ نے مدلل گفتگو فرمائی ہے۔ ذکر مقید اور ذکر مطلق، اس کے اوپر جو ہے آپ نے بہت تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ صرف لفظ اللہ کے ذکر کا حکم، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو اللہ ہے اس کا ذکر کہاں سے لائے ہیں، تو اس کے ساتھ کسی نہ کسی صفت کا اظہار جو ضروری ہے، تو آپ نے اس کے اوپر دلائل قائم فرمائے ہیں کہ لفظ اللہ کا ذکر جو ہے اس کے متعلق حکم کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہے۔ ترک ذکر پر تنبیہ، جو ذکر کو ترک کرتے ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کی۔ ذکر کے فوائد اور عوام و خواص کے ذکر میں فرق، اور صوفیاء قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر ان کے اوپر بات کی۔ خلوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی خلوت اور خلوت کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے بات فرمائی۔ وساوس اور کی اقسام اور ان سے بچنے کا طریقہ، یعنی انسان کے دل میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کی کتنی قسم کے یہ ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی شاہ صاحب مبارک نے اس کے اندر بیان فرما دیے۔ خلوت کے 10 فوائد آپ نے لکھے، خلوت کی اقسام لکھی، اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ اسی کتاب کے اندر آپ کو مل جائے گا۔ صوفیاء کرام کے بیان کردہ طریق برائے تکمیل منازل سلوک، یعنی منازل سلوک کے متعلق آپ نے بات فرمائی، اور جس طریقے سے اکابر صوفیاء کرام نے طریقہ بیان فرمایا ہے۔ وصول اللہ کے 12 مقامات، اور باب 4 کے اندر تصوف کے ثمرات، حب الہی، فراست، کشف، الہام، کرامات،
اور باب پنجم کے اندر حقیقت اور شریعت کتاب و سنت پر سختی سے کاربند رہنے پر صوفیہ کرام کے اقوال. یعنی صوفی وہ نہیں ہوتا کہ جو شریعت کا باغی ہو جائے یا علم ظاہر کو چھوڑ دے اور صرف اللہ اللہ پر. یہ صوفی جو صرف جیسے آج کل معاشرے کے اندر پھرتے ہیں نہیں، بلکہ آپ نے اس کے اوپر بڑی تحقیق فرمائی اور بڑی تاکید فرمائی کہ صوفی جو ہوتا ہے وہ قرآن و سنت سے باغی نہیں ہوتا، بلکہ صوفی قرآن و سنت کے تابع ہوتا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے اس کا تصوف جو ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے. اسی طریقے سے وحدت الوجود، حلول اور اتحاد کے اوپر آپ نے بات کی. حقیقی صوفیاء کرام اور جیلی پیر، جیسے آج معاشرے میں جیلی پیر پھرتے ہیں، حقیقی صوفی کون ہوتا ہے، جیلی پیر کون ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ نے بڑی وضاحت سے بات فرمائی. تصوف کے مخالفین، جو لوگ تصوف کا انکار کرتے ہیں، معاشرے کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے کہ تصوف کا جو انکار کرتے ہیں، تصوف کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو آپ نے قرآن و حدیث سے مدلل جواب دیے ہیں. اور باب ششم کے اندر مستحبات کی اہمیت، مستحبات کو کبھی جاننا کفر ہے، مستحبات کی برکات، قابلین کو کفیات پہ ضبط کی قدرت، یہ ساری باتیں آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ نے اس کتاب مفتاح السلوک کے اندر بیان فرما دی ہیں. آگے آپ نے اسی کتاب کے اندر اہل دنیا اور اہل اللہ میں فرق جو ہے وہ بیان فرمایا. خدا تعالیٰ کو یاد رکھنے کے طریقے کہ اللہ کیسے یاد رہے گا وہ بیان فرمائے. حق تعالیٰ سے خوف کے متعلق صورتیں، حضرت امام ربانی کا مستحبات پہ عمل، اور باب ہفتم کے اندر مرشد کامل مرشد کی علامات کیا ہیں، اسبات بیعت یہ کیا ہے، بیعت کے معنی، بیعت کا جواز، بیعت کا ثبوت قرآن حدیث اور کلام مشائخ سے، بیعت کے متعلق تصوف کے روشن حقائق، ان کے حوالہ جات، یہ بھی قرآن و حدیث سے، اکابرین کے اقوال سے آپ نے بہت مدلل اس کے اوپر گفتگو فرمائی. اس طریقے سے مرید اور بے پیر کی مثال، اقسام قبلہ، آداب پیر، مرشد کی 3 اقسام، کامل، ناقص اور مقلد، اس کے اوپر آپ نے بات فرمائی. تصور شیخ کے اوپر بات فرمائی. تصور شیخ قرآن کریم اور اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے ربط اور عقیدت، اس کے اوپر بات فرمائی آپ نے. اس کے علاوہ نماز میں تصور اور رابطہ شیخ، باب 8 حقوق مشائخ و اخوان کرام، یعنی پیر بھائی حضرات آپس کے اندر ان کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، پیر بھائی حضرات کا آپس میں محبت کیسی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ نے اسی کتاب کے اندر بہت مدلل طریقے سے بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیے. متعلقات نبوت یعنی اماکن مقامات مقدسہ کی تعظیم و توقیر، اور اسی طریقے سے آپ نے آداب مشائخ کرام کے حوالے سے آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی اوپر گفتگو فرمائی ہے. اور اسی طریقے سے حضرت اخوندزادہ پیسہ فرمان مبارک کے ارشادات اس کے اندر آپ نے نقل فرمائے ہیں. محبت و اخوت قائم رکھنا اور حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور بھیڑیے کی حکایات اس میں بیان ہوئی ہیں. دیگر آپ نے آگے بہت سارے طریقہ نقش بندیہ کی فضیلت، بیعت کی اقسام، اور پہلے پیر بھائی کی زندگی میں دوسرے پیر بھائی سے بیعت کرنا، یعنی یہ تصوف کے متعلق جتنے بھی رموز ہیں، جتنی بھی باریکیاں ہیں، جتنے بھی تصوف کے متعلق جو ہے وہ جزیات ہیں، آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ اسی کتاب کے اندر مفتاح السلوک کے اندر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بیان فرما دیے. آگے آپ نے مراقبات، سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، اور پھر آگے جناب سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، ختم خواجگان، ان تمام سلاسل کے جو وہ اسباق جو کہ اکابرین سے تسلسل کے ساتھ آ رہے ہیں. جیسے آج نقشبندیوں کے نام پر لوگوں نے اپنے مختلف خرافات بنا لیے، مختلف طریقے نکال لیے، کوئی ذکر جہر کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. لیکن اس کتاب کے اندر جو آپ نے سلسلہ عالیہ نقش بندیہ، اس کے اسباق، طریقہ کار لکھا ہے، وہی سلیبس جو حضرت مجدد پاک کا، شہنشاہ نقشبند کا اور یہ اکابرین کا جو کہ ایک تسلسل کے ساتھ چلتا آ رہا ہے، آپ نے اسی سلیبس کو جو ہے بالکل حرف بحرف جو ہے اس کے اندر نقل فرمایا ہے، اور اسی کے اندر آپ تربیت فرماتے ہیں، اسی کے اندر آپ تلقین فرماتے ہیں، اسی کے اندر سالکین کی تربیت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ وجد کے اسباق میں قرآن مجید، احادیث مبارکہ کی روشنی، اصحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین کی روشنی،
اقوال کی روشنی کے اندر وجد کے ثبوت آپ نے اس کے اندر پیش کیے ہیں، منکرین وجد اور تواجد کے شبہات اور ان کے جوابات، اس کے اوپر آپ نے وضاحت کے ساتھ بات کی ہے۔ رضا یعنی چادر کی شرعی حیثیت، طلوع فجر سے طلوع شمس تک سونے کا شرعی حکم، اور اسی طریقے سے آپ نے اولیاء ولی کسے کہتے ہیں، وہ ساری باتیں جو ہیں اس کتاب کے اندر جو ہے آپ نے درج فرما دی ہیں۔ یہ جتنی بھی فہرست تھی وہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے پڑھ دی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو مفتاح السلوک جس کا ذکر میں بار بار آپ کے سامنے کرتا ہوں، حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث، آپ کی یہ کتاب جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جہاں آپ کی روحانی تربیت کرے گی وہیں آپ کے عقائد کی اصلاح بھی کرے گی۔ جہاں آپ کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، وہاں جہاں پہ آپ کے ان سلاسل میں یہ کتاب آپ کی منازل سلوک اور رہنمائی کرے گی، وہاں پہ ان تمام سلاسل میں رہتے ہوئے آپ کے عقائد کی بھی اصلاح کر دے گی، آپ کے عمل کی بھی اصلاح کر دے گی، آپ کے معاملات کی بھی اصلاح کر دے گی، آپ کی زندگی صوفیاء کے طریق پر لے آئے گی۔ اس کتاب کا اس لیے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، اور میں یہ آپ دوستوں کو گزارش کروں گا کہ اگر آپ تصوف کے متعلق، طریقت کے متعلق قرآن اور حدیث سے جاننا چاہتے ہیں، اور طریقت کے متعلق آپ اکابرین کے طریق کو جاننا چاہتے ہیں کہ نقشبندیہ اصل میں ہے کیا، نقشبندی کہتے کس کو ہیں، نقشبندیہ کے اسباب کیا ہیں، نقشبندی جو ہے وہ کہاں سے آئے ہیں، یہ نقشبندی کو نقشبندی کہتے کیوں ہیں، یہ چیزیں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ اس طرح قادریہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں، سہروردیہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں، چشتیہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں، اور اس کتاب کے مطالعے سے آپ کو تصوف کی حقیقی روح نصیب ہوگی، اور آپ کو قرب الہی اور معرفت الہی کا ذوق پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے مصنف حضور سیدی و مرشدی شیخ القرآن و شیخ الحدیث پیر سید احمد علی شاہ صاحب مبارک الحنفی السیفی مدظ اللہ العالی، آپ کا سایہ تادیر اہل سنت کے اوپر قائم و دائم فرمائے، اور ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تادیر رہے، ان کے فیضان سے ہمارے سینے منور رہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کی 500 کے قریب کتب ہیں جو کہ علم ظاہر کے اوپر ہیں، اور شریعت اور شرعی حدود و قیود، حدود اللہ اور مختلف موضوعات پر آپ نے 500 سے زائد کتب لکھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دیگر کتب کا بھی انشاءاللہ آپ کو تعارف پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق